یہ احسن القصص کیسے ہے؟ اگر خالد صاحب جو ہے ادبی لحاظ سے بھی دیکھیں، یعنی فرام لٹریچر پوائنٹ آف ویو، تب بھی اس کے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہیں کہ وہ کسی بھی فارم آف لٹریچر میں اگر ہوں تو وہ ماسٹر پیس کہلایا جا سکتا ہے. تو اس کا ایک انالیسس جو ہے مجھے کہیں پہ ملا تھا، تو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں. جب میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا تھا کہ احسن القصص کیوں ہے، تو اس پہ جو ہے کچھ پریزنٹیشنز تھیں، کچھ اور جگہ سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خالص لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ماسٹر پیس ہے. یہ جو جنرا ہے، یعنی اگر ہم اسے ریلیٹ کر سکیں آج جو جدید جو فارمز آف لٹریچر ہیں یا ادب کی مختلف جو ہے شاخیں ہیں، اس کو اگر ہم دیکھ سکیں تو یہ شارٹ سٹوری بنتا ہے. یعنی یہ جو قصہ ہے یہ شارٹ سٹوری کی فارم میں کنوے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پتہ ہے آپ کو جو مختلف جنراز ہیں اس میں ڈرامہ ہے، ناول ہے، اب جو ہے وہ فلم ہے، یہ سب جو ہے بیسیکلی وہی مختلف جو ہیں جنراز ہیں. لیکن ان کے اندر ایک چیز کامن ہوتی ہے، یعنی کہ جو وہ ایلیمنٹس، وہ انگریڈینٹس جو کہ کسی بھی شارٹ سٹوری کو یا ناول کو ایک ہٹ ناول بنا دیتے ہیں یا ہٹ سٹوری بنا دیتے ہیں، وہ جو اوصاف ہوتے ہیں اس کے وہ کامن ہوتے ہیں تمام ڈفرینٹ فارمز آف لٹریچر کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی اچھی سٹوری ہوتی ہے اس کی ایک انٹرسٹنگ اوپننگ ہوتی ہے. یعنی اگر اوپننگ جو ہے اس کی وہ اٹریکٹیو نہیں ہے، وہ جو ہے آپ کو ہک نہیں کر دیتی اس وقت، جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے ڈرامہ یا کوئی بھی فلم یا کوئی بھی سٹوری، تو ظاہر بات ہے کہ جب آڈینس کیپٹیویٹ نہیں ہوتی وہ پھر لوز کر دیتی ہے آڈینس. یعنی وہ آڈینس لوز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی بات نہیں سمجھ سکتے. تو سب سے پہلی بات جو کسی بھی سٹوری کے لیے یا کسی بھی ڈرامہ یا ناول کے لیے اس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کو یعنی اس کی جو حیثیت ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں وہ ہوتی ہے انٹرسٹنگ اوپننگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شارٹ سٹوری میں بھی ایک انٹرسٹنگ اوپننگ آپ کو ملتی ہے، ایک مسٹیریس خواب ہے جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھی سٹوری ہوتی ہے، اچھا ڈرامہ یا اچھی فلم، اس کے اندر ہیومن ایموشنز جو ہیں ان کا اظہار اس کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے. اس والے سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر رینج آف ایک پوری رینج ہے ایموشنز کی، گڈ اور بیڈ ایموشنز. یعنی وہ جو مختلف قسم کی ہیومن فیلنگز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیڈ ایموشنز ہیں ان کے اندر حسد ہے، نفرت ہے، تکبر ہے، ہمت، خوف، شہوت، فریب، سازش، انتقام، یہ سارے جو ہیں اس کی سمجھ لیں کہ وہ نیگیٹو ایموشنز ہیں جو کہ جن کو ایڈریس کیا گیا ہے اس سٹوری کے اندر. پھر گڈ ایموشنز بھی وہ بھی ایک پوری رینج ہے. ہم دیکھتے ہیں صبر، وفاداری، دیانتداری، بہادری، پاکیزگی، ہمدردی، معافی. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں کہ بعض جو ہوتی ہیں فلمز یا بعض ڈراماز جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی جو فارمز آف لٹریچر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم ادب کی فارمز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک کو بھی فوکس کیا جاتا ہے تو وہ بھی یعنی ایک پورا جنرا بنتا ہے. جیسا ہارر سٹوریز ہوتی ہیں، ہارر موویز ہوتی ہیں. سملرلی جو ہے ونجینس، انتقام کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سی موویز ہوتی ہیں، ڈراماز ہوتے ہیں. تو ان ایک ایموشنز کے اوپر بھی بعض جو ہے وہ بعض اوقات فوکس کیا جائے تو پھر اس کا اور اس کے اچھی طریقے سے اس کی ایکسپریشن کو واضح کیا جائے اور اس کے کانسیکوینسز کو بتایا جائے تو وہ ایک ہٹ سٹوری ہوتی ہے، وہ ایک ہٹ ڈرامہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک رینج آف ایموشنز، یعنی اتنی زیادہ ایموشنز کو ایک ہی سٹوری میں جمع کرنا اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک، لیکن بڑے خوبصورتی سے اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا گیا ہے. پھر ایک اچھی سٹوری میں ایک پلاٹ بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر یہ سٹوری انفولڈ ہو رہی ہے وہ کیسا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلاٹ ہے کئی سالوں پر محیط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کردار ہیں اور پھر جو مختلف سینز ہیں اس کے اندر مناظر ہیں وہ اس طریقے سے یعنی بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کو کوئی بھی گیپ نظر نہیں آتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی سٹوری کے اندر اچھے ڈرامہ کے اندر ویل ڈیولپڈ سٹرکچر ہونا چاہیے اس کا. تو اس والے سے بھی دیکھیں تو اگر آپ غور سے انالیسس کریں تو تقریباً 28 سینز بنتے ہیں. یعنی یہ 28 اس طرح کے ایسا لگتا ہے جیسا کہ 28 ایپیسوڈز ہیں اور ایک سیریل ڈرامہ چل رہا ہے تو اس کے 28 ایپیسوڈز آپ بنا سکتے ہیں. یہ 28 سینز ہیں اور ہر سین جو ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں جو ٹرانزیشن ہے وہ بڑی سموتھ ہے، کہیں پہ بھی آپ کو خلا نظر نہیں آتا. پھر کسی بھی اچھی سٹوری میں، اچھے ناول میں کریکٹرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسٹرانگ کریکٹرز ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ
اس کی جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے ناول پڑھنے کا اگر آپ کو شوق ہو تو وہاں پہ تو ایک ناول ایک جو ہے کریکٹر کے اوپر کئی صفات پہ بات چلتی ہے کہ وہ کریکٹر کس قسم کا ہے. تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ بہت کم آیات میں بہت کم الفاظ کے ساتھ پوری کریکٹر پروفائل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور میں نے اس پہ فوکس بھی کیا جب میں آپ کو یہ سٹوری پڑھا رہا تھا، تو ہر کریکٹر کو میں نے آپ کے سامنے اس کی جو صفات ہیں جو سامنے آتی ہیں سیاق و سباق سے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا گیا تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ کریکٹرز ہیں، مختلف قسم کے کریکٹرز آپ کے سامنے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر ہے، بڑی ایک جسے کہتے ہیں شفیق باپ ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، اور نبی بھی ہیں. ذریعہ بدل کہ یوسف السلام کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے، یوسف السلام کے بھائیوں کا کریکٹر ہے. خاص طور پر بڑے بھائی کا میں نے آپ کو خاص طور پہ اس پہ ایمفسائز کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس کو کچھ چند الفاظ کے ساتھ اس کو ایک یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ خیر کا عنصر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یوسف کے جو کنویں میں ڈالنے والے تھے ان کا کریکٹر کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، وہ ورتھ نہیں جانتے تھے، جو بھی ان کے ہاتھ وہ مال آیا تھا اور انہیں ایسے ہی بیچ دیا. اس سے آپ جان سکتے ہیں، یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کس قسم کا کریکٹر ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کا کریکٹر کس قسم کا ہے. بالکل جو ہے وہ ایک شریف، کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا شرافت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی عورت جو ہے اس کے نیچے دبا ہوا ہے ایک طرح سے. پھر اس کے بعد عزیز مصر کی جو بیوی ہے زلیخا، اس کا کردار بالکل سامنے ہے. عزیز مصر کے پھر گھر کا وہ جو بزرگ تھا جس نے ایک رائے دی تھی اپنی اس حوالے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ غلطی پہ کون ہے. اگین پوری کریکٹر پروفائل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، وہ کون کس قسم کا شخص ہوگا. رئیسوں کی پھر عورتیں دیگر کس قسم کی ہوں گی. جیل کے ساتھی، دونوں جو ساتھی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، کس قسم کے وہ شخص ہیں. چھوٹنے والے قیدی کا معاملہ کیا تھا، کس قسم کا وہ شخص ہے. میں نے بتایا تھا متی بھی کسی قسم کا شخص ہے، سیلفی قسم کا شخص ہے. پھر بادشاہ ایک سمجھدار بندہ معلوم ہوتا ہے اور ایک زیرک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے درباری جو ہے نکمے ہیں. ان کے درباریوں کا کریکٹر پروفائل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یوسف کے خادمین، یوسف السلام ہو تو پھر ان کے خادمین جو ہیں ان کی کریکٹر پروفائل آپ کے سامنے آتی ہے کہ وہ بھی سمجھدار ہیں جیسے یوسف السلام سمجھدار ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایک کردار یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے آپ اس کے اپنے ذہن میں خاکہ بنا سکتے ہیں. پھر اسٹرانگ ڈائلاگز ہوتے ہیں کسی بھی اچھی سٹوری میں، اچھے ناول میں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف السلام کے ساتھ ڈائلاگ ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کا دوسرے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ ہیں، مختلف ڈائلاگس ہیں. یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ ڈائلاگ ہے، پھر زلیخا کا اپنی دیگر عورتوں کے ساتھ ڈائلاگ ہے. یوسف السلام کے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ ڈائلاگ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے کہا تھا کہ دعوت کے حوالے سے، دعوت دین کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں آپ علیہ السلام نے دعوت دے کے ہمیں طریقہ دعوت سکھایا ہے، جیسا کہ گویا کہ. تو یوسف السلام اور پھر بادشاہ کا جو ہے آپس میں مکالمہ ہے، ان کے بھائیوں کا مکالمہ ہے. تو یعنی ایک اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں، مختلف ڈائلاگز آپ کو نظر آتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اچھے ڈرامے میں، اچھے ناول کے اندر، اچھی کہانی کے اندر ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں. کیونکہ ٹینشنز جو کریٹ ہوتی ہیں اس سے آپ آڈینس کو جو ہے انوالو کرتے ہیں اپنی سٹوری کے اندر. تو وہ ٹینشنز کریٹ بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کو ریزالو بھی ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت ہی زبردست ایک جو ہے ریٹوریکل فیچر استعمال کیا گیا اس حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں کس سیکوینس سے کریٹ ہوئی. یوسف السلام کا خواب ایک بڑا انٹرسٹنگ خواب ہے، اس ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. بھائیوں کا یوسف السلام کے خلاف اقدام کرنا، ٹھیک ہے، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. یوسف السلام کا کیا فیوچر ہوگا، کیسے یہ معاملہ انفولڈ ہوگا. زلیخا جو ہے یوسف السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیا معاملہ ہوگا، آیا وہ کامیاب ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی. یہ سب ٹینشنز ہیں جو کریٹ ہو رہی ہیں. دیگر عورتوں کی کوششیں پھر اس کے بعد شروع ہو گئیں، وہ اپنے طرف مائل کرنے لگیں، کامیاب ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں. یوسف السلام پھر جیل میں ڈال دیے گئے، جیل میں کب تک رہیں گے، کیسے نکلیں گے. اور پھر بادشاہ کا خواب، اگین ایک ٹینشن ہے، کیا ہوگا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. اب جو ریزولوشن آپ دیکھیں ہوئی ہے تو وہ ریورس آرڈر میں ہوئی ہے، یعنی ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد ریزولوشن جو ہے ریورس آرڈر میں ہے. اور بڑا خوبصورت اس حوالے سے اسٹرکچر ہے یہ کہ سب سے پہلے بادشاہ کے خواب کی تعبیر، پہلی ٹینشن ریزالو ہوتی ہے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوسف السلام بیان کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یوسف السلام کی رہائی عمل میں آتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ قید ہوئے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو عورتیں ہیں ان کا معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا، یہ بالکل نیک ہیں. پھر اس کے بعد زلیخا اعتراف کرتی ہے. اگین ریزولوشن ہو رہی ہے جتنی بھی ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں لیکن ریورس آرڈر میں. پھر بھائیوں کو جو ہے یوسف السلام معاف کرتے ہیں ان کی جو بھی انہوں نے جرم کیا تھا. اور آخر میں پھر جو ہے ایک کلائمیکس بنتا ہے، یعنی جہاں سے آغاز ہوا تھا وہاں پہ پھر کلائمیکس بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں جو یعنی لٹریچر کی ٹرم میں انوولوشن اینڈ ایوولوشن ان ریورس، کہ ٹینشن کریٹ ہوئی ہیں اور جو اس کی ریزولوشن ہوئی ہے وہ ریورس آرڈر میں ہوئی ہے. اگین بیوٹیفل اسٹرکچر ہے. اور پھر کلیئرلی ریکگنائز کلائمیکس، ایک کلائمیکس ہونا چاہیے کسی بھی ڈرامے میں، ناول کے اندر یا مووی میں، جو بھی ہے کلائمیکس نہ ہو
اس کا مزہ نہیں آتا. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کلیئرلی ڈیفائنڈ کلائمیکس ہے, جس جہاں سے وہ بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کے پھر اس کی وہ جو تعبیر ہوئی, وہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جو ہے ہمارے سامنے عملی تعبیر انفولڈ ہوتی ہے. پھر سیٹسفائنگ اینڈنگ جو ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو اینڈنگ ہو وہ سیٹسفائنگ ہو, ایک ہیپی اینڈنگ بھی ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی کردار تھے ان کے جو غلط ان کے اعمال تھے, ان کی ایک طرح سے ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا, لیکن اینڈ آف دا ڈے اٹ واز اے ہیپی اینڈنگ اینڈ سیٹسفائنگ اینڈنگ. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہر کسی کو اس کا ڈیو ملا بھی ہے, اور آخرکار یہ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے ہر معاملہ وہ سیٹل ہوتا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرامہ یا ناول ہو, وہ صرف اس میں یہ باقی چیزیں ہوں لیکن اس میں کوئی تھیم نہ ہو, وہ کوئی میسیج نہ کنوے کرتی ہو وہ سٹوری, تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اسٹرانگ تھیمز ہیں اس کے اندر جن کو ایکسپریس کیا گیا ہے. کئی اس سے جو ہے وہ آپ مورلز ڈرا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر اور تدبیر, ٹھیک ہے جی, تدبیر کا معاملہ کیا ہے, تقدیر کیسے انفولڈ ہوتی ہے, اس حوالے سے پوری صورت کے اندر جو ہے پورے اسٹوری کے اندر آپ کو ایک واضح میسج ملتا ہے کہ دیکھو تدبیر بھی ساتھ لے کے چلنی ہے, تقدیر کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی تقدیر جو ہے وہ بالکل ویسے ہی انفولڈ ہوگی جیسا کہ ہونا ہے اس نے, لیکن آپ کو پھر بھی تدبیر کرنی ہے. یوسف علیہ السلام بھی آپ دیکھ لیں کہ تدبیر کرتے ہیں, ایون دو کہ جو ہونے والا ہے وہ تو ہونے والا ہے, لیکن اس کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے وہ بادشاہ کو پوری گائیڈنس دی کہ کس طرح ہوگا کہ ساتھ جو ہیں وہ قحط والے سال آئیں گے, اس کے بعد پھر معاملہ بہتر ہوگا. تو یہ ساری ان نے اس کے مطابق پوری اسٹریٹجی فارم کی, اپنی تدبیر کو پلان کیا. یعقوب علیہ السلام کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو آنے والے ایونٹس کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, لیکن ایون دو کہ وہ تدبیر سکھاتے ہیں. جیسے کہ اپنے بھائیوں کو جب وہ بھیجتے ہیں یوسف اسلام کے علاقے میں مصر میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا, مختلف دروازے سے جانا, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی طرف سے جو آنے والی بات ہے وہ میں ٹال نہیں سکتا, لیکن وہ تدبیر ہے بہرحال تمہیں اپنی ضرور کرنی ہے. تو تقدیر کو ہم ٹال نہیں سکتے, لیکن تدبیر بہرحال ہمیں کرنی ہے. تو تقدیر اور تدبیر کس طرح اس کو بیلنس کرنا ہے, بہت اہم میسج ہے, تھیم ہے اس پوری سٹوری کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کردار کی پختگی کو فوکس کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے صرف اس کے پاس کیا تھا, صرف کردار تھا, اور کردار کی اسٹرینگتھ سے وہ جو ہے وہاں پر ایک عام غلام کی حیثیت سے اٹھ کے وہ وہاں کا بادشاہ بنتا ہے. اگین یہ آپ بڑا کلیئر میسج ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی مختلف تعریفات کی گئی تھیں. وہ جو انہوں نے سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے, تو نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دیا گیا, بلکہ ان کی جتنی بھی وہ جو انہوں نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے, اور ان کی شخصیات پہ کیچڑ اچھالا ہوا ہے, اس کو بھی جو ہے زائل کیا. ہم بائبل کا جب بیان پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک ڈفرینٹ کریکٹر ہیں یوسف علیہ السلام. وہ کہتے ہیں, بائبل کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو خوب روئے اور چیخ و پکار کی, جبکہ قرآن مجید ان کی شان بیان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وہ تسلی سے رہے وہاں پر. یعقوب علیہ السلام کی جو کریکٹر پروفائل ہے وہ کیسے بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام خوب نوحہ کیا, انہوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے, تو انہوں نے خوب نوحہ کیا اور کئی سال جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہے. حالانکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں. پھر بائبل کا بیان ہے کہ یوسف السلام جب جیل سے رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر دربار کی حقہ بکا رہ گئے. حالانکہ بالکل اور بادشاہ نے بڑی حقارت سے اس سے بات کی. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں کس شان سے یوسف السلام گئے کہ ان کے اوپر جو کردار پہ دھبا تھا وہ بھی ختم ہوا, اور جو ہے بڑے رسپیکٹ سے وہاں کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید, اس نے ان کو ویلکم کیا, اور یہاں تک کہ آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے نزدیک اب معزز ہیں. اور جب انہوں نے مانگا کہ مجھے جو وزارت خزانہ دے دی جائے تو ان کو وزارت خزانہ بھی دے دی گئی. تو مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیمز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں جو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے, خاص طور پہ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے اندر اگر تھوڑا بہت امبیلنس ہے تو اس کی وجہ سے کیا اینیمیٹی جو ہے وہ بچوں کے اندر وہ کریٹ ہو جاتی ہے, وہ بھی آپ اس میں چیز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ملٹیپل تھیمز ہیں, کچھ تو اسٹرانگ تھیمز ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. پھر ایک اور جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس تناظر میں, یعنی اس پورے واقعی تناظر میں مشرکین مکہ کو بھی ایک میسج دیا گیا کہ جیسے تم تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو, لیکن یہ ہے کہ آخرکار اللہ کی تدبیر تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تو یہ چیز طے ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے, تم اسے جو مرضی کر لو, ان کے خلاف تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو کلیئر میسج جو تھا ان کو دے دیا گیا. اینی ویز کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اگین اصل قصص ہے, اس پہ مزید جو غور کریں گے ان کو مزید ایلیمنٹس اس پہ نظر آئیں گے اس طرح کے
تو بہرحال یہ ہم نے ختم کی الحمد للہ.